جب پہلی رات ہوتی ہے رمضان کے مہینے کی پہلی رات، رحمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، مہربانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، شفقتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، عطاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں، بخششوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ رمضان کے روزے رکھیں تب بھی معافی ہے، آپ رمضان کا قیام کریں تراویح پڑھیں تب بھی معافی ہے، آپ صرف ایک لیلۃ القدر کا قیام کریں تب بھی معافی ہے۔ آپ کی عمر اگر 150 سال ہے اور آپ کی یہ ساری کی ساری عمر گناہوں میں، خطاؤں میں، غلطیوں میں، نافرمانیوں میں، بدماشیوں میں گزری ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا۔ جو روزہ ہے، روزہ یہ ڈھال ہے، آدمی اور آگ کے درمیان ڈھال ہے۔ روزہ ایسے ڈھال ہے جیسے تم لڑائی کے میدان میں اپنے لیے ڈھال بناتے ہو، دشمن کا تیر اور تلوار لگنے سے وہ ڈھال روکتی ہے آپ کو، ایسے ہی یہ روزہ ہوگا جو آپ کو جہنم میں جانے سے روکے گا۔ جو آدمی ایک دن کا روزہ اللہ کے راستے میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ 70 سال کی مسافت پیدا کر دیتا ہے اللہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ دیکھیے جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ، اس کے بڑے احسان کے ساتھ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جن لوگوں کو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ توبہ کا ایک اور مہینہ، بخشش کا ایک اور موقع اور جنت پانے کا ایک اور چانس دے رہا ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان دے رہا ہے۔ یہ رمضان اتنا قیمتی اور اتنا عمدہ مہینہ ہے کہ اس کی خیر ہر طلبگار اور ہر غافل تک بھی پہنچتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، اس خیر سے فائدہ اٹھانے والے کوئی ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رمضان کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ بنایا ہے۔ جیسے قرآن مجید کافر دلوں پر بھی اثر انداز ہوتا تھا، ماننے والے یا نہ ماننے والے کے اندر فرق نہیں کرتا تھا، ہر دھرم لوگ بھی اس قرآن سے متاثر ضرور ہوتے تھے۔ ایسے ہی رمضان ہے، بڑے بڑے گنہگار، بڑے بڑے خطاکار، بڑے بڑے سیاہکار جن سے اللہ ناراض بھی ہوتا ہے نا،
وہ بھی رمضان کی خیر سے محروم نہیں رہتے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رمضان کا جب تعارف کرایا تو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے اور ہدایت میں سے واضح آیات اور فرق کرنے والی کتاب ہے۔ لہٰذا جو آدمی اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ ضرور روزے رکھے، اور اگر کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو وہ بھی مرض کی حالت کی بجائے، سفر کی حالت کی بجائے باقی دنوں میں اپنے گنتی کے دن پورے کر لیں۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ مشکل نہیں کرنا چاہتا، تاکہ تمہاری تعداد بھی پوری ہو جائے اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیر بھی بیان کرو اس بار جو اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، اور تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ آپ کو یہ آیات پڑھ کر، سن کر ایک عجیب سی محبت، ایک رحمت، ایک شفقت کا احساس نہیں ہوتا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رمضان کے روزے فرض بھی کر رہا ہے، لیکن ہمارے جو آزار ہیں، ہماری جو مشکلات ہیں، اس کا بھی پاس رکھ رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ باقی دنوں میں ان دنوں کو پورے کر لینا، کیونکہ تمہارا رب تم پر آسانیاں کرنا چاہتا ہے، مشکل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ اندازہ کیجئے رمضان کے یہ روزے، یہ ان فرائض میں سے ہیں جو ارکان اسلام ہیں، آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ مسلمان آدمی روزے ضرور رکھتا ہے، آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بیمار ہیں، آپ میں ہمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے کہ جب ہمت آ جائے تب یہ گنتی پوری کر لینا۔ اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے دین میں ایک سنت دی ہے کہ آپ رخصتوں کو قبول کریں، اللہ آپ کو عزیمت کا اجر دے گا۔ عام دنوں میں آپ جو صحت کی حالت میں روزے رکھتے ہیں اور بیماری کی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں رکھتے ہیں، آپ یقین جانیے بعد میں عام دنوں کے روزے بھی آپ کو رمضان کے جیسا اجر دلاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ روزے ہم پر اس لیے فرض کیے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ روزے بہت پسند ہیں، اور روزوں میں پھر رمضان کا مہینہ اس لیے چنا ہے کیونکہ اللہ کو یہ مہینہ بہت پسند ہے۔ آپ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے جب اپنا کلام نازل کرنا تھا تو سارے مہینوں میں سے ایک رمضان کا انتخاب کیا۔ اس وجہ سے نہیں کہ یہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حسن اتفاق تھا، ایسا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسن انتخاب تھا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اتنا اہم مہینہ اللہ نے چنا، اور اسی وجہ سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ اس لیے جو آدمی بھی اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ روزے ضرور رکھے۔ آپ تصور کریں، یہ جو حدیث آپ کے سامنے میں پڑھنے لگا ہوں، اس رمضان کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے، اپنے بندوں کے لیے کتنا زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ ایک تو ہم ہیں نا جو یعنی اس بات کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے اپنے اعمال کو، اپنے دل کو، اپنی نیتوں کو، اپنے علم کو بہتر سے بہتر کر سکیں، اور ایک اللہ ہے
جو ہمارے لیے کہ اس کے بندوں کا رمضان بہتر سے بہترین گزرے وہ کتنے اہتمام کرتا ہے. آپ ذرا سوچئے. میں یہ حدیث پڑھتا ہوں، یہ صحیح حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور اس کے کچھ الفاظ بخاری اور مسلم میں بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب پہلی رات ہوتی ہے رمضان کے مہینے کی، پہلی رات یعنی جس رات آپ چاند دیکھتے ہیں اور جو رات آتی ہے، صفدت الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، ومردت الجن، اور سرکش جنوں کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، فلم یفتح منہا باب، جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی کھلا نہیں چھوڑا جاتا. آپ کو پتہ ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور یہ 7 کے 7 دروازے بالکل بند ہو جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا. وفتحت ابواب الجنہ، اور جہنم کے دروازوں کے مقابلے میں جنت کے سارے دروازے مکمل کھول دیے جاتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں فتحت، یعنی بالکل مکمل کھول دیے جاتے ہیں. فلم یغلق منہا باب، ایک دروازہ بھی جہنم کا بند نہیں رہنے دیا جاتا. تصور کریں آپ. اور جنت کے جو دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے، یہ 8 کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا. جیسے جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا. آپ ان دروازوں کی اگر تعداد پہ غور کریں تو آپ کو وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ کتب کتابا وهو عنده فوق العرش، اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے جو اللہ کے پاس عرش پر ہے، اس کتاب میں ہے رحمتی سبقت غضبی، یا دوسرے الفاظ ہیں رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. جو رحمت کے دروازے ہیں نا اللہ نے 8 رکھے ہیں. اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، مہربانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، شفقتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، محبتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، عطاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں، بخششوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، توبہ کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دروازے سارے کھل جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا. اور دوسری طرف جہنم کے دروازے، عذاب کے دروازے، سزاؤں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا. وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور پھر ایسا ہی نہیں کہ اللہ اپنے پاس اہتمام کرتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، پھر اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے پوری دنیا کے لوگوں کی طرف، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھ. آپ امیجن کریں کہ آپ کو آ کر بتایا جائے کہ دیکھو بھائی جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطانوں کو بھی اللہ نے جکڑ دیا ہے، سرکش جن بھی جکڑے ہوئے ہیں. اب آؤ، اب تم نیکی کرنا چاہتے ہو، آؤ نیکی کرو. یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ. یا باغی الشر اقصر، اے گناہوں کے طلبگار، گناہوں کے رسیا، گناہوں کے دل دادا، جسے گناہ پسند ہیں، تو اب رک جا، اب رک جا. اب یہ تیرے لیے وہ دن نہیں ہے جو عام دن ہوں. اب تو اللہ نے جہنم کے دروازے بھی بند کیے ہوئے ہیں، اب تو جنت کے سارے دروازے بھی وا کر دیے ہیں.
اب تو شیطانوں کو بھی جکڑ دیے، تو بھی تو رک جا۔ اب دیکھیے مطلب ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے، یوں سمجھیے نا، ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اب اتنا بھی تو بندے کو بدبخت نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے ہاتھ کو چھڑا کے جہنم کی طرف بھاگے، حالانکہ وہ بند کر دی گئی ہے۔ اتنا بھی تو بدبخت نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے آخری الفاظ ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ۔ اب اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، آزادی کا پروانہ جاری ہوتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ اب یہ پہلی رات سے جو شروع ہوا نا، ہر رات میں، بعض مفسرین نے یہ تشریح بھی کی ہے اس کی، محدثین نے، اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان اور غیر رمضان ہر رات میں ہی عمل ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ہر رات میں ہی یہ عمل ہوتا ہے۔ لیکن رمضان کی راتیں، ان راتوں میں خاص لوگ ہیں جنہیں پروانہ ملتا ہے، سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اس کو جہنم سے آزاد کر دو، اللہ نے اس کو بخش دیا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ ہے کاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان پہلی رات کو ہی ہم فقیروں کو جہنم سے آزاد کر دیں۔ اللہ کے دربار میں کیا کمی ہے کہ لوگ کتنے، ہم یہ میرے خیال میں ابھی جو میرے ساتھ آن لائن سن رہے ہیں 112 لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان 112 کو 212 اور 312 کرے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم 112 کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ 112 اور اللہ بخش دے۔ اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ کتنے لوگوں کو اللہ بخشے گا نا، ہر رات اللہ بخشے گا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ بخشے گا۔ کتنے لوگوں کے دلوں کو اللہ منتخب کر لے گا، کس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا بنا لے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بخش دے۔ یقین جانیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اور میں اپنے دل کو سچا اور ستھرا کریں نا، تو یہ رات تھوڑی ہی دنوں کے بعد آ جائے گی، تھوڑی دنوں کے بعد۔ اللہ ہمیں وہ راتیں نصیب کرے، بڑی قیمتی راتیں ہیں، بڑی قیمتی راتیں ہیں۔ ہر رات کو آپ سوچیے نا، اللہ کی طرف سے ناموں کی لسٹ دی جائے جبریل کو، جبریل ان کو بخش دے، ان کو میں نے بخش دیا ہے، ان کو ہٹا دے جہنم سے، اور میرا نام آ جائے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میرا کام نہیں ہو جائے گا۔ کسی اللہ کے بندے کا، کسی اللہ کی بندی کا اللہ نام لکھ دے، جبریل ان کو ہٹا دے، اللہ فرما دے۔ مطلب وہ مالک ہے نا جی، وہ تو صرف کن فرماتا ہے نا، باقی تو ہو جاتا ہے۔ عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کن فرما دے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام ہے۔ دیکھیں مطلب اس رمضان کے لیے کتنی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ وہ شیطان جو ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمیں گمراہ کرتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکاتے ہیں، وہ شیطان اللہ جکڑ دیتا ہے۔ وہ جہنم، جس جہنم میں ہم گندے اعمال کر کے جاتے ہیں، اللہ اس جہنم کو سرے سے بند ہی کر دیتا ہے۔ اور وہ جنت جس سے ہم غافل ہیں، اللہ اس کے سارے دروازوں کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ اب آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ چاند رات سے پہلے کا ماحول بالکل الگ ہوتا ہے، چاند رات کے آنے کے بعد دل کی دنیا بالکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ جو عادتیں پڑی ہیں وہ گناہوں کی طرف میلان کرتی ہیں، لیکن دل کی دنیا اور اس کی تمنائیں اور اس کی آرزو بالکل تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے اس رمضان کی خاص تیاری ہے، اہتمام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو بخشوں۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ بتائیے کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت مہربان ہوں۔ تو ہم جس رب کریم کے دربار میں رمضان میں حاضر ہوں گے، وہ غفور ہے، بلکہ وہ غفار ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ،
جو توبہ کرتا ہے میں اس کے لیے بہت 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 زیادہ بخشنے والا ہوں، بہت زیادہ۔ آپ یہ حدیثیں ہیں، ان حدیثوں پر ذرا غور کیجیے۔ آپ سوچئے رمضان میں اللہ ان اعمال کا بدلہ کس طرح دیتا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، کافر بندے کے تو روزے قبول نہیں نا، ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں، مشرک بندے کے بھی اللہ روزے قبول نہیں کرے گا، ایمان کی حالت میں، واحتسابا اللہ سے اجر لینے کی نیت سے، اللہ سے اجر لینے کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس بندے نے گزشتہ کچھ بھی کیا ہے سب معاف کر دیا جائے گا۔ علماء نے ویسے بیان کیا ہے کہ توبہ کے بغیر یہ جو گناہ معاف ہوں گے یہ صغیرہ گناہ ہے، لیکن آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے اگر ہمارا اللہ ہمارے روزوں کو دیکھ کر اور ان روزوں کے اخلاص کو دیکھ کر اور ہماری نیت کو دیکھ کر اگر ہمارے کبیرہ بھی معاف کر دے تو اس کی شان میں کیا کمی آتی ہے؟ وہ معاف کرنے والی ذات ہے، کتنے بڑے بڑے گناہ گاروں کو وہ معاف کر دے گا۔ تو اگر میں اور آپ اپنے روزوں کی نیت کو درست کریں تو اللہ بخش دے گا، اور بخشے گا کیا؟ زندگی بھر۔ آپ کی اگر عمر 20 سال ہے، آپ کی عمر اگر 30 سال ہے، آپ کی عمر اگر 50 سال ہے، آپ کی عمر اگر 100 سال ہے، آپ کی عمر اگر 150 سال ہے، اور آپ کی یہ ساری کی ساری عمر گناہوں میں، خطاؤں میں، غلطیوں میں، نافرمانیوں میں، بدماشیوں میں گزری ہے، سرکشیوں میں گزری ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا۔ رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر لینے کے لیے رکھیں۔ دوسری حدیث، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے ایک لیلۃ القدر کا قیام کیا، ایک لیلۃ القدر، رمضان کی آخری 5 طاق راتوں میں سے ایک رات، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا اس کے گزشتہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ قیام کی وہی 2 شرطیں ہیں، ایمان کی حالت میں ہو، اللہ سے اجر لینے کے لیے ہو۔ تیسری حدیث، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر لینے کے لیے، اس کے بھی گزشتہ تمام کے تمام اعمال کو، گناہوں کو بخش دیا جائے گا، تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ آپ ذرا تصور کریں، آدمی مطلب کیا چاہتا ہے؟ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے ہمیں؟ میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہوتا ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بے برکتی دیتا ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے میرے لیے جہنم کا عذاب ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے قبر کا عذاب ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے حشر کا عذاب ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے میری زندگی برباد ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے میری معیشت تباہ ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے میں دنیا اور آخرت کی خیر سے محروم ہوں، میرے گناہوں کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ سارے گناہ ہی اللہ معاف کر دے تو سیاہ پانا ختم ہو جائے۔ اور ہو سکتے ہیں رمضان میں، دیکھیں نا اللہ بار بار آپ کو یہ موقع کیوں، آپ رمضان کے روزے رکھیں تب بھی معافی ہے، آپ رمضان کا قیام کریں، تراویح پڑھیں تب بھی معافی ہے، آپ صرف ایک لیلۃ القدر کا قیام کریں تب بھی معافی ہے۔ تو بندے کو اور کیا چاہیے؟ تصور کریں آپ۔ اچھا پھر آپ دیکھیے ذرا، یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پہ فرض کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی دار بن سکو، تم تقوی اختیار کر سکو۔ دیکھیے عام دنوں میں ہم نہیں کر پاتے،
عام دنوں میں ہم سے سستی ہو جاتی ہے، عام دنوں میں ہم بہک جاتے ہیں، عام دنوں میں ہم کھاتے کھاتے زیادہ کھا جاتے ہیں، عام دنوں میں ہم کھاتے کھاتے غلط کھا جاتے ہیں جو نہیں کھانا چاہیے، ہم دیکھتے دیکھتے غلط دیکھتے ہیں، ہم بولتے بولتے غلط بول جاتے ہیں، ہم کو عمل کرتے کرتے غلط عمل کر جاتے ہیں، یعنی بہت کچھ ایسا ہے جو عام دنوں میں ہم نہیں چھوڑ پاتے۔ لیکن اب رمضان آیا ہے، اللہ نے روزے فرض کیے ہیں تاکہ یہ ایک مہینہ تربیت کا، یہ ایک مہینہ صبر کا، یہ ایک مہینہ اصلاح کا گزرے، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی دار بن سکو۔ یہ تربیت کے دن ہیں، تربیت کے اللہ نے یہ روزے فرض کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج بیت اللہ اور رمضان المبارک کے روزے۔ یہ اسلام کی 5 بنیادی عبادتیں ہیں، بنیادی معاملات ہیں، آپ ان کو مس نہیں کر سکتے۔ تو یہ روزہ آپ کے اوپر فرض ہے، روزہ آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ ہاں، فرض کس پر ہے؟ ہر عاقل، بالغ، صحت مند، غیر مسافر مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ باتیں سمجھیے، عاقل، بالغ، صحت مند، غیر مسافر مسلمان ہو۔ عاقل کا مطلب ہے بندہ پاگل نہ ہو، عاقل کا مطلب ہے بندہ پاگل نہ ہو، عقل سے عاری نہ ہو، بے وقوف سے مراد یہ ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو، جیسے پاگل لوگ کرتے ہیں، ایسا نہ ہو۔ بالغ یعنی نابالغ بچہ نہ ہو، چھوٹا بچہ نہ ہو، چھوٹے بچے پر روزہ فرض نہیں ہے۔ یہ بالغ کی کچھ شرائط کچھ نشانیاں ہم بیان کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ صحت مند ہو، اگر بیمار ہے تو اس کے اوپر بسا اوقات رمضان کے روزے نہیں فرض ہیں، بعد میں رکھ لے گا، یا بسا اوقات وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا تو کوئی بات نہیں، فدیہ دے دے گا، اس کی بھی ڈیٹیل ہم آپ کو دیتے ہیں۔ غیر مسافر ہو یعنی مسافر نہ ہو، مسافر پر بھی یہ اجازت ہے، یہ رخصت ہے کہ آپ اگر سفر کی حالت میں ہیں تو روزے چھوڑ دیں، بعد میں آپ پورے کر لیں، کیونکہ سفر کی حالت میں انسان اس طرح نہیں ہوتا جس طرح گھر کے اندر ہوتا ہے۔ پھر مسلمان کی ہم نے بات کی، کیونکہ غیر مسلم کی اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، تو عبادات کی قبولیت کے لیے اسلام شرط ہے۔ اب دیکھیے، میں نے آپ کو جیسے کہا کہ بالغ ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں۔ دیکھیے، میں نے یہ عام طور پر دیکھا ہے، میں اپنے بڑے بچوں کو بھی منع کر رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جی نہیں، آپ کی صحت ٹھیک نہیں، آپ روزے نہ رکھو، آپ ابھی چھوٹے ہو، آپ روزے نہیں رکھو، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، پورے نہ رکھو، 1-2 رکھ لینا۔ ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے نا تو اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ ہمارے اسلاف سے یہ بات بھی ثابت ہے، صحابیات بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہن، ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی، جب 10 محرم کا روزہ فرض تھا تو کہتی ہیں ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھاتی تھیں، اس لیے نہیں کہ ان پہ فرض تھا، بلکہ اس لیے کہ ان کو عادت پڑے، یہ ہماری روٹین کو استعمال کریں، روٹین میں آ جائیں۔ جب بڑے ہوں گے نا تو ان کے اوپر مشکل نہیں ہوگی۔ تو یہ روزہ ایک پریکٹس ہے، اور کہتی ہیں اگر بچہ شام کے وقت بھوک کی وجہ سے روتا تھا نا، ہم اس کو مصروف کر دیتی تھی، ہم اس کو کوئی گڑیا، کوئی کھلونے بنا کے دیتی تھی تاکہ وہ اس میں مصروف رہے اور روزہ پورا کر لے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو لیکن اس میں روزہ فرض نہیں ہے۔ فرض کس پر ہے؟ بالغ کے اوپر۔ بالغ کی 3 نشانیاں ہیں عام طور پر۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ بچے کی عمر 15 سال ہو جائے۔ 15 سال کی اگر عمر ہو گئی ہے، یہ بچہ بالغ ہو جائے گا، چاہے اس کے اندر بالغ ہونے کی اور کوئی علامت بھی نہ ہو۔ 15 سال کی عمر کا بچہ بالغ ہی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ حتیٰ کہ وہ بچہ جہاد میں بھی شرکت کرے گا، بالغ ہو گیا وہ۔ 15 سال کی عمر کا بچہ یا بچی ہے، وہ بالغ ہو گئی ہے۔ دوسری بات، بچہ یا بچی اس کے زیر ناف بال آ جائیں۔ جن بچوں کے زیر ناف بال آ جائیں، چاہے ان کی عمر 15 سال نہیں بھی ہوئی، اگر زیر ناف بال آ گئے ہیں تو بچہ بالغ ہو گیا ہے۔ تیسری بات، بچے کو یا بچی کو احتلام ہو جائے، اس میں بھی اگر عمر پوری نہیں بھی ہوئی تب بھی یہ بالغ ہو جائے گا۔ اور بچیوں میں ایک چوتھی نشانی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو حیض کا خون آ جائے۔ اگر حیض ان کا سٹارٹ ہو گیا ہے تو بھی یہ بالغ ہو جائیں گی، اور ان کے اوپر روزے اور اسلام کی دیگر عبادتیں اسی طرح واجب ہو جائیں گی۔
یہ نشانیاں ضرور یاد رکھیے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی بچہ جب تک ہٹا کٹا موٹا بہت بڑا اور بزنس کرنے کام کرنے ڈیوٹی جاب شروع نہ کر دے تب تک نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں جی اسٹوڈنٹ کو نہیں آپ روزہ نہ رکھو آپ کے پیپرز ہو رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ روزہ ہر طرح کے امتحان پر، یہ خود ایک امتحان ہے، باقی تمام امتحانوں کے اوپر یہ مقدم ہے۔ تو یہ شرطیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی بھی آ گئی، ایک نشانی بھی آ گئی تو روزہ واجب ہے، جس طرح بڑے بندے کے اوپر واجب ہوتا ہے، کیونکہ بالغ بچے کے اوپر بندے کے اوپر روزہ واجب ہے۔ اب آئیے، ہم نے کہا کہ صحت مند ہو، بیمار نہ ہو۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 پڑھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، دیکھو گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن۔ میں آپ کو بتاؤں کہ روزے یا تو 29 دنوں کے ہوتے ہیں یا 30 دنوں کے ہوتے ہیں، کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کو 31 دنوں کے روزے رکھنے پڑیں، کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا، یا 29 کے ہوتے ہیں یا 30 کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ گنتی کے دن ہیں، آپ ان کو گن کے بھی شمار کر کے بھی رکھیں تو گنتی کے دن ہیں، بلکہ گننا چاہیے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ڈیلی بیسس پر آپ اکاؤنٹیبلٹی ہو کہ آپ کتنا کچھ کر پائے ہیں اور کتنے دن رہ گئے ہیں جہاں آپ کو مزید کچھ کرنا ہے۔ تو ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند۔ دیکھیں جو لوگ محنت کرتے ہیں روزوں میں نا، ان کے بھی روزے گزر جاتے ہیں، اور جو لوگ محنت نہیں کرتے ان کے بھی روزے گزر جاتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتہ ان روزوں کے گزرنے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو جنت کے باسی ہو جاتے ہیں، گارنٹی مل جاتی ہے ان کو، بخشش کے پروانے پا لیتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو بدبخت کہلاتے ہیں۔ حدیث میں نہیں آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغیم انف رجل، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی ناک کو خاک آلود کر دے جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اب مطلب اس سے زیادہ محرومی، یہ وہ مہینہ ہے جب ہے ہی بخشش کا، جہاں قدم قدم پہ آپ کو بخشش کی چٹ ملتی ہے، بخشش کا پروانہ ملتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو کلیئر نہ کروا سکیں۔ تو رسول اللہ کی بد دعا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں دیتے تھے، لیکن آپ نے دی، کیونکہ اتنے بدبخت رسول اللہ کی امت میں نہیں ہونے چاہیے لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدبختوں میں کبھی شامل نہ فرمائے۔ تو فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ آپ 4 دن کے سفر پر ہیں، 29 دنوں کا رمضان تھا، آپ نے 4 روزے نہیں رکھے، 25 روزے رکھے ہیں، بعد میں جب آپ گھر آئیں تو رمضان کے بعد، عید گزارنے کے بعد 8-10 دن کے بعد بھی آپ 4 روزے رکھ لیں، آپ کی گنتی پوری ہو جائے گی۔ آپ بیمار ہیں، 8 دن آپ بیمار رہے ہیں، آپ نے 29 میں سے 21 روزے رکھے، 8 روزے آپ کے رہ گئے ہیں، آپ جیسے ہی ٹھیک ہوں، کمزوری کی حالت میں بھی نہیں، ٹھیک ہونے کے بعد اگر آپ کمزور بھی، آپ اچھے ہو جائیں، کچھ دنوں کے بعد آپ اپنے روزے رکھ لیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں لیکن روزے نہیں رکھتے تو وہ فدیہ دیں گے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ اصل میں یہ والی جو بات تھی یہ اسلام کے شروع میں تھی۔ شروع میں یہ ممکن تھا کہ اگر آپ روزے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، آپ فدیہ دے دیں، لیکن بعد میں جب قرآن کی دوسری آیت نازل ہوئی کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تب یہ والا آپشن ختم ہو گیا کہ آپ طاقت بھی رکھتے ہیں تب بھی آپ فدیہ دے دیں، یہ والا آپشن ختم ہو گیا۔ اب آپ فدیہ اسی صورت میں دیں گے جب آپ طاقت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اب یہ تو فرض ہے نا، جو آدمی نفل میں خیر میں مزید اضافہ کرنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزے رکھو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ چل جائے۔ تو دیکھیے یہاں پر قرآن مجید نے کہا ہے کہ آپ دوسرے دنوں سے اپنی جو دن ہیں گنتی ہے وہ پوری کر لیں۔ تو روزہ چھوڑنے والے جو بیمار ہوتے ہیں نا، ان کے 2 طرح کے کیسز ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ بعد میں قضا دیں گے، دوسرا یہ ہے کہ قضا نہیں دیں گے، یہ فدیہ دیں گے۔ قضا کون دے گا؟ وہ لوگ جو عارضی بیمار ہیں، مطلب بخار ہوا ہے کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہو گیا ہے، تو جو بخار کے دن تھے وہ بعد میں روزے رکھ کے پورے کر لیں۔ یا حیض والی خاتون ہیں، اس کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، 4 5 8 7 دن ہوتے ہیں، اس کے بعد
وہ دن ختم ہو جاتے ہیں غسل کرے گی اور روزہ رکھنا شروع کر دے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح نفاس والی خاتون ہے وہ میکسیمم 40 دن ہوتے ہیں, اس سے پہلے جب بھی وہ پاک ہو جائیں وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں. یا بسا اوقات حمل والی خاتون ہوتی ہے, اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے, تو جب وہ اس کا حمل پورا ہو جائے گا, بچہ پیدا ہو جائے گا, اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جائے گی, نفاس سے فارغ ہو جائے گی, تب روزے رکھ لے گی. یا رضاعت ہے, بچے کو دودھ پلا رہی ہے, اگر دودھ پلاتے ہوئے کمزوری محسوس کرتی ہے, مشکل ہو رہی ہے اس کے لیے, تو روزہ چھوڑ دے, بعد میں رکھ لے. تو یہ ایک صورت ہے کہ آپ نے اس کی قضا دینی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بسا اوقات آپ کی بیماری کا لیول ایسا ہوتا ہے کہ آپ قضا بھی نہیں دے, آپ بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے. جیسے ایک آدمی ہے دائمی بیمار ہے, شوگر کی بیماری ہے, یا بسا اوقات دل کی بیماری ہے, بلڈ پریشر کی بیماری ہے, یا ایسی کوئی بیماری ہے جو دائمی بیماری ہے, جو اس کی ریلیز ہو ہی نہیں رہی اور یہ مرتے دم تک ایسے ہی چلے گا, دوائیوں کے اوپر یہ چلتا ہے, تو یہ اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر یہ فدیہ دے گا. یا ایک آدمی سخت بوڑھا ہو گیا, سخت بوڑھا, یعنی اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب اس کے بس کی بات نہیں ہے روزے رکھنا, تو یہ دونوں لوگ فدیہ دیں گے. یا وہ خاتون جو حمل سے ہے اور حمل کے بعد اگلا رمضان بھی اس کا ایسے ہی آ جائے گا اور حمل کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, تو یہ فدیہ دے دے گی. یا اسی طرح وہ خاتون جس نے 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا ہے, دودھ پلاتے پلاتے اگلا رمضان اور پھر اگلا رمضان آ جائے گا, تو یہ قضا نہیں دے سکے گی, تو یہ فدیہ دے دے گی. ہر حمل والی یا ہر جو ہے وہ دودھ پلانے والی نہیں, بسا اوقات آپ دودھ بھی پلا لیتی ہیں اور روزے بھی رکھ لیتی ہیں, تو اس میں آپ روزے ہی رکھیں گی. اگر آپ دودھ پلا رہی ہیں لیکن روزے نہیں رکھ سکتی تو بعد میں رکھ لیں. اگر بعد میں بھی نہیں رکھ سکتی ہیں تو پھر فدیہ دیں گی. فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین, ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. کھانا اتنا کھلانا ہے جتنا آپ کھاتے ہیں. اگر آپ 200-300 کی افطاری ایک بندہ کرتا ہے تو 200-300 روپے کا آپ نے کھانا کھلا دینا ہے, بس اتنی سی بات ہے. تو یہ روزے کے حوالے سے یاد رکھیے, چاہے آپ روزہ رمضان میں رکھ رہے ہیں, چاہے آپ قضا کر رہے ہیں, چاہے آپ فدیہ دے رہے ہیں, یہ قرآن و حدیث کے پورے احکام کو آپ نے سمجھ کر اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز کرنا ہے. کیونکہ یہ روزہ اتنا قیمتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. جو آدمی ایک دن کا روزہ اللہ کے راستے میں رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ 70 سال کی مسافت پیدا کر دیتا ہے اللہ. یعنی اس آدمی کو جہنم کی طرف جاتے ہوئے بھی 70 سال لگ جائیں گے ایک روزے کی وجہ سے. اور یہ عام دنوں کے روزے کی بات ہے. آپ تصور کریں کہ رمضان کا جو فرض روزہ ہے وہ رکھے گا تو جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا. بلکہ دوسری حدیث جو ترمذی کی ہے وہ یہ ہے, فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض. جو آدمی اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے, اللہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں خندق ڈال دیتا ہے, اتنی بڑی خندق جیسے زمین سے آسمان تک ہے. زمین سے آسمان تک کا جتنا فاصلہ ہے, اتنی بڑی خندق بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک روزے کی وجہ سے بن جاتی ہے. آپ سوچئے کہ اگر یہ روزہ رمضان کا ہو تو اور کتنی بڑی خندق ہو جائے گی. تو روزہ بہت قیمتی. حدیث میں کیا آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی آیا کہنے لگا, یا رسول اللہ مرنی بی امر آخذہ عنک, یا رسول اللہ مجھے ایسا حکم دیجئے جو میں آپ سے تھام لوں, ایسا حکم دیجئے. آپ نے فرمایا علیک بالصوم, پھر تم ایسا کرو روزے رکھو. فإنہ لا مثل لہ, کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے. تم روزے رکھو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے, کوئی عمل نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے فرمایا الصیام جنہ, جو روزہ ہے, روزہ یہ ڈھال ہے, آدمی اور آگ کے درمیان ڈھال ہے, یہ آپ کو آگ میں نہیں جانے دے گا انشاءاللہ. دوسری حدیث میں مسند احمد کی روایت میں رسول اللہ نے فرمایا الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال, روزہ ایسے ڈھال ہے جیسے تم لڑائی کے میدان میں اپنے لیے ڈھال بناتے ہو, دشمن کا تیر اور تلوار لگنے سے وہ ڈھال روکتی ہے آپ کو, ایسے ہی یہ روزہ ہوگا جو آپ کو جہنم میں جانے سے روکے گا, جہنم اور آپ کے بیچ میں کھڑا ہو جائے گا. حدیث میں کیا آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد, یہ روزے اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے. فیقول القرآن ای رب,
منعتہ النوم باللیل، قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اسے رات سونے سے روکے رکھا تھا، یہ رات کو سوتا نہیں تھا میری وجہ سے، فشفعنی فیہ، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیں۔ دیکھیں نا کہ آپ دیکھتے ہیں رات کو تراویح میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، مطلب آنکھیں نیند سے بوجھل ہو جاتی ہیں لیکن بندہ کھڑا رہتا ہے، کبھی جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن بندہ کھڑا رہتا ہے، نیند آ رہی ہوتی ہے لیکن نہیں چھوڑتا۔ قرآن کہے گا اے رب منعتہ النوم باللیل، رب میں نے اس کو رات سونے سے روکا تھا، تو میری سفارش قبول کر لے۔ روزہ کہے گا اے رب منعتہ الطعام والشہوہ، میں نے اسے کھانے پینے سے شہوت سے روکے رکھا تھا۔ دیکھیں نا فریج بھری ہوتی ہے، سب چیزیں پڑی ہیں لیکن نہیں کھا رہا، جی روزہ ہے میرا۔ جوان بیوی پاس ہے لیکن نہیں جا رہا پاس، روزہ ہے میرا۔ تو روزہ کہے گا اللہ میری وجہ سے تھا، یہ میری وجہ سے اس کی شہوتیں، اس کا کھانے پینے کی جتنی خواہشیں سب چھوڑ دی تھی اس نے، روزہ ہے۔ فشفعنی فیہ، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، ان دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ آپ ذرا سوچئے نا، دیکھیں ہم گنہگار سے لوگ ہیں، خطا کار سے لوگ ہیں، ہم یعنی قیامت کے دن اپنے گناہوں کے پٹارے سے سخت پریشان ہو، جہاں ہم دیکھیں لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور ہم بھی ایسے ہی گھبرا رہے ہوں، اور ایسے میں میرے یہ قیمتی روزے آ جائیں، ایسے میرے رات کو کھڑے کھڑے قیام اللیل اور اس میں آنے والی اونگ اور بوجھل آنکھیں اور روزے کی سفارش اور قرآن کی سفارش آ جائے، قرآن آ کر کے اللہ اس کو چھوڑ دے، روزہ آ کر کے اللہ اس کو چھوڑ، اور اللہ ان دونوں کی لاج رکھ لے کہ جاؤ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ تصور کر رہے ہیں اس سے بڑا آپ کو کیا چاہیے؟ اور یعنی یہ ڈھال ہے، یہ آدمی کو جہنم سے روک لے گا، اور یہ روزہ یہ جنت میں جانے کا خاص عمل ہے، خاص عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جی ان فی الجنت بابا یقال لها الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے کہا جاتا ہے ریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے کہا جاتا ہے الریان، یدخل منہ الصائمون، روزے دار اس میں سے داخل ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا يدخل معهم احد غیرهم، ان روزے داروں کے ساتھ اس دروازے سے کوئی اور نہیں جائے گا، روزے دار ہی جائیں گے۔ فرمایا یقال این الصائمون، اعلان ہوگا میدان محشر میں روزے دار کہاں ہیں؟ روزے دار آئیں گے اور وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے، جب وہ داخل ہو جائیں گے اغلق، وہ دروازہ بند ہو جائے گا، فلم يدخل منہ احد، پھر اس کے بعد کوئی اس میں سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ آپ تصور کریں، مطلب اتنا پروٹوکول کہ روزے دار ہی جائیں گے، غیر روزے دار نہیں جائیں گے، روزے دار آئیں اور ان کا یہ دروازہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا اور یہ روزے دار باقی دروازوں میں بھی سے بھی جا سکتے ہیں، لیکن باقی دروازوں والے باب الریان سے نہیں جا سکیں گے۔ کیا بات ہے، مطلب یہ دروازہ کھلا آپ کے لیے اور خالصتاً روزے داروں کے لیے، تو ان روزوں کا اہتمام کیجئے جی، بہت پیارا عمل ہے یہ روزہ، بہت پیارا عمل ہے، یہ آپ کو اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ آپ تصور کریں، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو کتنا پروٹوکول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزوں کے، فإنہ لی، کیونکہ یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر بھی، اس کی جزا بھی، اس کا بدلہ بھی، اس کا ثواب بھی میں دوں گا۔ باقی سارے عمل اس نے اپنے لیے کیے ہیں، جتنا عمل کیا اتنا اس کا ثواب ہے، لیکن روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے۔ دیکھیں نا، مطلب آپ چھپ کے کھا پی بھی لیں تو کسی کو کیا پتہ چلتا ہے، لیکن اب خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، فرج بھری ہے، کھانا پڑا ہے، لیکن آپ نہیں کھاتے، صرف اس لیے کہ اللہ ہے، صرف اس لیے کہ اللہ ہے۔ فرمایا یہ صرف میرے لیے تھا اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ مطلب فرشتوں کو پتہ ہے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ تم روزے کا کوئی لمیٹڈ اجر لکھو، یہ اجازت نہیں ہے فرشتوں کو۔ فرمایا یہ میں دوں گا،
اسی لیے دوسری حدیث میں پڑھوں گا انشاءاللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ فرحۃ عند لقائہ ربہ، کہ روزے دار کے لیے 2 اجر ہیں، 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تب ہے جب یہ آدمی سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد، خالی پیٹ خشک حلق کے بعد آ کے جب جیسی اذان ہوتی ہے یہ افطار کرتا ہے، ایک عجیب ہی قسم کی خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ غیر روزے دار اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ میں سے کوئی اگر بیمار ہو، مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کوئی بیمار ہو اور وہ روزہ نہیں رکھ پایا اور وہ افطار کے وقت بیٹھے، آپ یقین جانیے اس کو وہ خوشی نصیب ہی نہیں ہوتی جو اس آدمی کو نصیب ہوتی ہے جو روزہ رکھنے کے بعد افطار کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، اس خوشی کو وہی محسوس کر سکتے ہیں جو افطار کرتے ہیں۔ تو فرحۃ عند فطرہ، یہ خوشی ایک اس کو نصیب ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، وفرحۃ عند لقائہ ربہ، اور دوسری خوشی اس وقت جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اب یہ ملاقات کے لیے گیا ہے، باقی سارے اعمال کے اجر تو اس کو پتہ ہے نا، لیکن روزے کا نہیں پتہ۔ اب اللہ تعالیٰ اتنا 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 اجر اس کو دے دے کہ جو اس کے تصور سے بھی اوپر ہو، تو سوچیے کتنا خوش ہوگا۔ اپنے رب کے پاس جب ملاقات کے لیے جائے گا، اللہ اس کے روزے کی وجہ سے اس کو خوش کر دے گا۔ روزے دار جو تھا تو فرمایا کہ فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ اور فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، دیکھو روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، یہ آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، اس لیے اگر کسی کا روزے والا دن ہو، فَلَا يَرْفَثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَصْخَبْ، وہ نہ کوئی فضول کام کرے، نہ کوئی چیخو چلائے، شور و غل کرے، ایسا کچھ نہ کرے۔ کئی وہ لوگ ہوتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے۔ فرمایا یہ فضولیات، یہ کام نہیں آپ نے کرنے، اور روزہ رکھ کے آپ نے موبائلوں پہ بھی نہیں لگنا، فضولیات میں آپ نے نہیں پڑھنا، بلکہ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی آدمی آپ سے جھگڑنے شروع کر دے، اس کا بھی روزہ ہے نا، یا وہ روزے دار نہیں بھی ہے، آپ کے ساتھ جھگڑنا، آج کل ملحدین ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، روزے داروں سے خام خواہی وہ اٹک رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی آپ سے لڑائی جھگڑا کرے، کوئی گالی دے، کوئی برا بلا بھی کہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اس کو کہو بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کریم کی جان ہے، لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ یوم القیامہ من ریح المسک، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کریم کی جان ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو روزے دار کے خالی پیٹ سے، اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے نا، اللہ کو اتنی پسند ہے، کستوری کی خوشبو سے زیادہ اللہ کو یہ پسند ہے، بس اللہ کو اچھی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کی وجہ سے بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بو ہے کہ خوشبو ہے کہ بدبو ہے، بس اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ آپ تصور کریں، مطلب اتنا پروٹوکول روزے کے علاوہ کس کو حاصل ہے؟ اللہ فرشتوں کو اجازت ہی نہیں دیتا کہ یہ لکھو، یہ اللہ دے گا اجر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ روزے میں آپ کو جو بہت بڑا بینیفٹ ملتا ہے وہ ہے سحری کا وقت۔ سحری قرآن مجید میں 2 مقامات پر آیا ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جو اللہ کے خاص اہل جنت بندے ہیں، اہل جنت والے، یہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، سحری کے وقت استغفار کرنے والے لوگ۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو سحری ہوتی ہے یہ صرف پراٹھے بنانے اور سالن بنانے میں نہیں گزارنی چاہیے، یہ سحری خاص کچھ اعمال اور عبادات کی چیز ہے۔ تو یہ جو وقت ہے نا، یہ عام دنوں میں بھی ہمیں ملتا ہے، لیکن عام دنوں میں شاید ہم غفلت کرتے ہیں، لیکن روزوں میں تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے نا جی، اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ آپ صرف ایک چھوٹا سا فارمولہ اپنائیں، سحری کے وقت اٹھیں، 10 منٹ کے لیے بیوی بچوں سے الگ ہو کے کہیں الگ سے مصلی بچھائیں جی، 2 رکعت پڑھیں یا نہ بھی پڑھیں، آپ اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، دعائیں کریں، استغفار کریں۔ اتنا قیمتی وقت ہے نا، آپ ہو اور آپ کا اللہ ہو، آپ کا دل بدل جائے گا ان دعاؤں سے۔ بہت قیمتی وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے
حل من مستغفر فاغفر اللہ، کوئی ہے جو بخشش مانگنا چاہتا ہے میں اس کو بخش دوں، تو میں اٹھ کر کیوں نہ کہوں اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بندی ہوں، مجھے تیری بخشش چاہیے، تیری بخشش کا سوال ہے، تو مجھے بخش دے، اللہ بخش دے گا، اللہ بخش دے گا، آپ یقین جانیے۔ حل من داع فاجیبہ، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، تو اٹھے ہیں آپ، اٹھے ہوئے ہیں آپ، اپنے اللہ سے کہیں اللہ میری دعائیں ہیں، دل کی کتنی حاجتیں ہیں، کتنی تمنائیں ہیں، کتنی آرزویں ہیں، کتنی طلبیں ہیں جو میں تجھ سے پوری کرانا چاہتا ہوں، تو اللہ پوری کرے گا۔ حل من سائل فاعطیہ، کسی کو کوئی سوال ہے، کسی کو کوئی مانگ ہے، کسی کی کوئی ڈیمانڈ ہے، کسی کی کوئی حاجت ہے، مجھے بتائے میں اس کو عطا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ خاص سحری کے وقت یہ اعلان کرتا ہے۔ تو ہم تو ہیں ہی فقیر سے منگتے سے لوگ ہیں جی، آپ کی اولاد خراب ہے، آپ اپنے اللہ سے کہیں نا اللہ ان کے دلوں کو پھیر دیں، دیکھیں وہ پھرتے ہیں کہ نہیں پھرتے۔ آپ کی معیشت تنگ ہے، اپنے اللہ سے کہیں نا اللہ اس کو وسیع کر دیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے وسیع کرتا ہے۔ دل پریشان ہے، اللہ سے کہیں اللہ اس کو خوشیاں نصیب کر دے۔ گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، اللہ سے کہیں نا اللہ میرے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے نا جی۔ وہ شاعر نے کیا کہا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ آپ مطلب لوگ بگڑے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے لیے دعا تو کریں نا، اللہ سے کہیں تو صحیح اللہ ہمارے معاشرے کو ٹھیک کر دے، اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ یہاں توحید کے بوٹے لگا، یہاں توحید کا مرکز بنا، اللہ سے مانگے۔ تو سحری کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور البرکہ، آپ تصور کریں مطلب سحری کے وقت جو کھانا ہے نا، کھانا یہ بھی برکت کا باعث ہے۔ آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ صرف اٹھ کے سحری کر رہے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی برکت ہے۔ مطلب آپ تصور کریں کہ کھانا پینا ہی تو ہوتا ہے سارا دن، لیکن اگر آپ خاص سحری کے لیے اٹھے ہیں اور روزہ رکھنے کی نیت سے آپ کھا رہے ہیں نا، رسول اللہ نے فرمایا یہ سحری کھانے میں بھی برکت ہے، سحری کیا کرو اس میں برکت ہے، سحری کیا کرو۔ اور سحری کا وقت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تب تک تم کھانا پینا کر سکتے ہو جب تک فجر کے وقت سفید دھاگا سیاہ دھاگے کے مقابلے میں زیادہ واضح نہیں ہو جاتا۔ مطلب جب تک آپ صبح صادق اس کو کہتے ہیں، صبح صادق یعنی فجر کا اصل وقت جب تک نہیں آ جاتا تب تک تم کھا پی سکتے ہو۔ جیسے ہی فجر کا وقت طلوع ہوگا تب آپ کا کھانا پینا رکے گا۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اب جب تم نے کھا پی لیا ہے، فجر کا وقت آ گیا ہے، پھر رات تک مغرب تک تم نے اپنے روزے کو پورا کرنا ہے۔ تو سحری کیا کریں، سحری جتنی دیر سے ہوگی اتنی آپ کے لیے بہتر ہے، اور سحری کے مقابلے میں افطار جتنی جلدی ہوگی اتنی آپ کے لیے بہتر۔ رسول اللہ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، لوگ تب تک خیر میں رہیں گے جب تک فطر میں افطاری میں جلدی کریں گے۔ افطاری کی بڑی پیاری دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ آپ تصور کریں کہ وہ جو پیاس تھی وہ چلی گئی، رگیں ہیں جو تر ہو گئی ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو سارے دن کی یہ تھکاوٹ، یہ بھوک پیاس کام آ جائے گی، اللہ کے ہاں اجر لکھ دیا جائے گا۔ یہ دعا ہے، سب سے بہترین یہی دعا ہے۔ پھر افطار کے وقت آپ اندازہ کریں، جیسے میں نے ذکر کیا فرحۃ عند فطرہ، آدمی جب افطار کرتا ہے نا تو اللہ خوشی نصیب کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین بندے ایسے ہیں جی ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی ان کی دعائیں۔ ایک ہے الامام العادل، وہ بادشاہ جو عدل کے ساتھ حکمرانی کرتا ہے، والصائم حتی یفطر، اور وہ روزے دار جو افطار کرتا ہے یعنی روزے سے ہے اور افطار کرتا ہے، اور تیسری فرمایا ودعوت المظلوم تحمل علی الغمام، اور جو مظلوم کی دعا ہے اس کو تو بادل کے اوپر اٹھایا جاتا ہے، وتفتح لها ابواب السماء، سماوات، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، ویقول الرب عز وجل وعزتی لانصرنک ولو بعد حین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میری عزت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا چاہے کچھ دیر کے بعد کروں۔
تو یہ 3 دعائیں ہیں، ایک بادشاہ کی دعا جو عدل کے ساتھ کام کرتا ہے، دوسرا روزے دار کی دعا جو افطاری کے تک کرتا ہے، تیسرا جو ہے وہ مظلوم کی دعا، یہ ریجیکٹ نہیں ہوتی جی۔ اس لیے اللہ سے پناہ مانگیں کبھی کوئی مظلوم آپ کے خلاف بد دعا کرے، اللہ نہ کرے کوئی مظلوم بد دعا کرے۔ اچھا، اسی طریقے سے صرف روزہ افطار کرنا نہیں ہے، اس روزے کے دنوں میں جو خاص ایک عمل ہے آپ کا وہ یہ ہے افطار کرانا۔ آپ جہاں اپنا روزہ افطار کرتے ہیں وہاں کئی ایسے لوگ ہیں جو آپ جیسی افطاری نہیں کر پاتے یا ان کے پاس افطاری ہوتی نہیں ہے، تو اس میں ایک بہت اہم کام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما کان له مثل اجرهم من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، جس آدمی نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کے لیے جتنے روزے داروں کو اس نے افطار کرایا ہے ان سب کا اجر اس کو ملے گا، اس طرح کہ ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو سب ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے گھر افطار کریں نا، کسی افطار کی دعوت ہوتی ہے، پارٹی، افطار پارٹی آ گئی، آپ فرمایا کرتے تھے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، تمہارے پاس روزے دار افطار کریں، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور تمہارے اوپر فرشتے نازل ہوں۔ تو یہ افطار اور سحری کے حوالے سے بھی کچھ باتیں تھیں انشاءاللہ، کچھ اور بھی باتیں قیام اللیل کے حوالے سے، اعتکاف کے حوالے سے کرنے والی تھیں، لیکن چونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو دوبارہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ یہ ہماری 7 کلاسز ہیں جی، ان 7 کلاسز میں ہم چاہیں گے کہ آپ کو رمضان کی تیاری کے حوالے سے یا رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے حوالے سے بہت کچھ سکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کل کی ہماری جو مجلس ہوگی انشاءاللہ العزیز وہ یہ ہوگی کہ رمضان میں خیر کے کام کون کون سے ہم کر سکتے ہیں، جو رسول اللہ کی سنت، صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، یعنی ہمارے جو اسلاف جو کچھ کرتے رہے ہیں، ہم ان میں جو بیسٹ چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔